یہ ہے پاکستان کی صوبہ سندھ میں مکلی کا تاریخی مقبرہ یا قبرستان، یہ دونوں ایک چیز ہے۔ مقبرے میں بھی قبریں ہوتے ہیں اور قبرستان میں بھی قبریں، تو مقبرہ اور قبرستان ایک ہی چیز ہے۔ یہ تاریخی مقبرہ ہے مکلی کا، اور میں خصوصی طور پہ پشاور سے اس قبرستان کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ایک تاریخی قبرستان ہے، اور میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، تو میری خواہش تھی کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا۔ تو میں کراچی آیا تھا، پھر کراچی سے میں واپسی پر یہاں آیا ہوں، اور اب میں آپ کو اس کی سیر کراتا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ کو قبرستان جانے کی دعا پڑھنی چاہیے، تو میں آپ کے سامنے پہلے دعا پڑھتا ہوں قبرستان جانے کا۔ السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ ویغفر اللہ لنا ایانا وایاکم۔ یہ جو ہے قبرستان میں جانے کی دعا ہے۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے قبرستان میں جاتے ہیں یا کسی بھی قبر کے پاس جاتے ہیں تو یہ دعا ہے عربی میں۔ تو اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں، جو بھی آپ کی زبان ہو یا اردو میں، تو آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ قبر میں پڑے ہوئے لوگ دعاؤں کی محتاج رہتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس کی سیر کراتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ یہ جو ہے نا اس میں ہمارے لیے بڑی نشانیاں ہوتے ہیں۔ جب ہم ان تاریخی جگہوں میں جاتے ہیں، تاریخی مقبروں کو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دور کے کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، بادشاہ تھے، وزراء تھے، خان تھے، چودھری تھے، سائے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن اب جو ہے اس مٹی تلے وہ پڑے ہیں۔ تو یہ اس سے ہم اس حقیقت کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اور یہ آپ کی زندگی ہے تو یہ دنیا ہے۔ جب آپ مر جاتے ہیں تو یہ دنیا آپ کے لیے مائنس ہو جاتی ہے۔ تو اس سے عبرت لینے کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی، یہ جو ہے نا پاکستان میں اپنی نوعیت کے واحد قبرستان ہے جو کہ اس طرح کے بہت تاریخی قبرستان ہے، اور اس میں چھوٹے بڑے قبریں سارے موجود ہیں جو کہ کئی سو سال پرانی قبریں ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ ٹورسٹ آئے ہیں اور ان کے لیے یہ گاڑی بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا کچھ قبروں پہ جو گنبد بھی بنے ہوئے ہیں، ڈومز بنے ہوئے ہیں، کچھ چھوٹے قبریں ہیں، کچھ بڑے ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ مثلاً اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو اس کا مقبرہ ایک قسم کا گنبد بنایا گیا ہے، کوئی کچھ کم لیول کا آدمی تھا تو اس طرح جو ہے نا، یعنی یہاں بھی اس دنیاوی لیول کا اظہار کیا گیا ہے۔ بہرحال ان باتوں میں اب ہم نہیں پڑھتے۔ بہرحال یہ لوگ جو ہے قبر میں نیچے پڑے ہیں، خواہ وہ بڑے بڑے آدمی تھے یا چھوٹے چھوٹے آدمی تھے، اب ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ ان پر بنے ہوئے بڑے بڑے ڈومز اور گنبد اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے ایک نمونہ عبرت ہے۔ یہ آپ ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ کس طرح یہ تاریخی قبرستان ہے، کیوں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ مغل دور میں ٹھٹا جو تھا، یہ سندھ کا دارالخلافہ تھا اصل میں۔ تو ٹھٹا جو ہے یہ ایک ایسا شہر تھا کہ یہ دارالخلافہ تھا مغل دور میں۔ تو مغل کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے اور جو حکمران ہوتے تھے سندھ کے، تو
ٹھٹا میں ہوتے تھے، اس لیے یہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، مسجد شاہ جہاں، وہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن ابھی جو اس قبرستان میں جب ہم آتے ہیں تو ادھر ایک دربار ہے، ایک مشہور دربار ہے بہت بڑا، اور اس کا نام مجھ سے بھول گیا، لیکن یہ بہت مشہور ہے اور یہاں عرس بھی ہوتا ہے، تو بہت بڑا ہے۔ اندر سے اس میں مرمت کا کام بھی جاری تھا، تو میں گیا اور اس کا وزٹ بھی کیا۔ تو یہ بھی اسی مکلی کے قبرستان میں واقع ہے۔ تو لوگ جو ٹورسٹ آتے ہیں یا وزٹرز آتے ہیں تو وہاں وہ گیٹ سے اندر آتے ہیں، اور وہ آپ نے جو چھوٹے چھوٹے گاڑی بھی دیکھے، کچھ لوگ ان میں بھی آتے ہیں، اور اگر آپ پیدل آنا چاہتے ہیں تو تقریباً آدھا گھنٹے میں آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ سارا قبرستان جو ہے آپ اس میں گھوم سکتے ہیں اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دربار ہے، اور ابھی جس وقت میں گیا تھا تو یہاں کافی لوگ تھے، تو یہ ہے۔ اچھا، اب میں اس کی تاریخی اہمیت کی طرف آتا ہوں۔ تو جو ٹھٹا ہے یہ سندھ کا دارالخلافہ تھا، اور یہ خاص کر جو ادھر ٹھٹا میں ایک مسجد ہے جس کو جامع مسجد شاہ جہان کہا جاتا ہے۔ اس کی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیلی ویڈیو سارے مسجد کو میں نے دکھایا ہے، تو ساری مسجد کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مسجد شاہ جہان جو ہے، شاہ جہان جو تھی یہ نور الدین محمد جہانگیر جو بادشاہ تھا، جو کہ جلال الدین اکبر کا بیٹا تھا۔ تو جہانگیر جو تھا وہ جلال الدین اکبر کا بیٹا تھا، اور اس کا بیٹا شہاب الدین محمد شاہ جہان تھا۔ تو شاہ جہان کے دور میں یہاں وہ مسجد بنی ہے، اور شاہ جہان کا جو دور تھا وہ 1628 سے لے کے 1658 تک، یعنی 30 سال کے حکمرانی محمد شاہ جہان نے ہندوستان پر حکمرانی کی تھی۔ اور پھر محمد شاہ جہان کا بیٹا محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر، جو کہ مغل حکمرانوں کا آخری طاقتور بادشاہ تھا، جو کہ 1707 تک حکومت کی۔ تو اس دور میں جو تھا نا ٹھٹا، یہ سارا علاقہ یہ سندھ کا دارالخلافہ تھا۔ تو جتنی بھی حکمران تھے، امراء تھے، زعماء تھے، اور بڑے بڑے لوگ تھے، تو یہاں ٹھٹا ہی میں رہتے تھے۔ تو اس لیے ان کے جو فوت ہو جاتے تھے تو ان کے مقبری بھی یہاں پر بنائے گئے ہیں۔ تو اس کا جو پس منظر ہے اس قبرستان کا وہ یہ ہے کہ ٹھٹا چونکہ مغل حکمرانوں کے دور میں سندھ کا دارالخلافہ تھا، تو یہاں جو جتنی بھی حکمران تھے یا بڑے بڑے لوگ تھے یہاں رہتے تھے، اور جب فوت ہو جاتے تھے تو اس قبرستان میں دفن کیے جاتے تھے۔ اب دیکھیں نا، یہ اس علاقے میں اس دور میں وہ گاڑی تو نہیں تھی نا، تو یہاں گھوڑے اور اونٹ اور جو ہے ہاتھیوں کی بڑے بڑے افواج یہاں گھومتے پھرتے تھے۔ اگر ہم سندھ کی اس علاقے کا ایک انالیسس کریں تو اس طرح ہے نا کہ اس علاقے میں یہ 3 بڑے شہر ہیں، ٹھٹا، حیدرآباد اور کراچی۔ تو ایک ٹرائنگل ہے، اور یہ تینوں جو ہے دارالخلافے 2 رہ چکے ہیں اور ایک اب ہے، یعنی پہلا ٹھٹا دارالخلافہ تھا، پھر حیدرآباد، اور پھر حیدرآباد کے بعد کراچی۔ یہ قبرستان کراچی اور حیدرآباد کا جو مین روڈ ہے اس پہ واقع ہے۔ کراچی سے اس کا فاصلہ تقریباً 48 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ حیدرآباد سے اس کا فاصلہ 100 کلومیٹر، اور یہ ورلڈ ہیریٹیج قرار دیا گیا ہے، ٹورسٹ کے لیے مکمل طور پر سیکیور ہے۔ تو اس طرح آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔